بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طرف اگر ہم دیکھیں جناب تو ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے، پارلیمنٹری فارم آف سسٹم جو ہے وہ میچور ہوتی جا رہی ہے. میچور سے مراد میری یہ ہے جناب کہ پریزیڈنٹ کے یہاں پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بعد میں ہوں گے، پہلے پرائم منسٹر کے ہوں گے. پرائم منسٹر کے جو الیکشنز ہیں اس میں شہباز شریف صاحب ہوں گے اور ان کے اگینسٹ جناب عمر ایوب صاحب ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف پچ کیے ہوئے ہیں. وہ تو سب کو پتہ ہی ہے آپ کو، میں اس کو دوبارہ اس لیے ریپیٹ کروں کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے. دوسرا جناب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، دس از اے نیو تھنگ، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں سنی اتحاد کی طرف سے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اینڈ دس از ود دا میوچل کنسنٹ آف پی ٹی آئی جی، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمود خان اچکزئی کو پریزیڈنٹ کے لیے نامنیٹ کیا جائے، اور ان کو پچ کیا گیا آصف زرداری صاحب کے اگینسٹ. ناؤ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جہاں پہ جناب ہم نے دیکھا کہ اسپیکر بن گئے نیشنل اسمبلی کے، ڈپٹی اسپیکر بن گئے، اور ابھی جناب پرائم منسٹر بنیں گے، کل ان کا الیکشن ہوگا، اس کے بعد جناب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا، پھر دین چیئرمین کی باری آئے گی، چیئرمین سینٹ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور اسلام آباد میں اور لاہور میں اور پنڈی میں بھی آلسو آئی وڈ سے کہ پنڈی میں بھی پی ٹی آئی کے احتجاج شروع ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی والے اپنے کنسرنز ریز کر رہے ہیں، روڈوں پہ آ چکے ہیں، اور وہ کنسرن یہ ریز کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے. اور جو 80-90 سیٹوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے 80-90 سیٹوں پر، اس کا جب تک ازالہ نہیں ہوتا they will not sit quietly. Now اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ساتھ ساتھ احتجاج جاری ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کو یہ کہا جائے کہ سمبولک ہے. I will not say کہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ سمبولک ہے، سمبولک نہیں ہے. اس سے تھوڑا سا اس کو ایک اور ڈگری اگر اوپر کر دیا جائے تو I would say اس سٹیج کا ہے، اس لیول کا ہے. Now ہم کو پارلیمنٹری فارم آف سسٹم سوٹ کرتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے جی، ہمیں کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی سسٹم تو سوٹ کرنا چاہیے ہمارے ملک کو. لیکن اگر پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کے اندر کوئی پرابلمز ہیں ان کو ہم کیپ کر سکتے ہیں، ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس لا کے، کوئی آئین میں امینڈمنٹس لا کے، اور اسمبلی ہمارے پاس انٹیکٹ ہے، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اگر اس پہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، یا پولیٹیشنز سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں، تاکہ جو ووٹ کا تقدس ہے، جو لوگ کہتے ہیں جو 18 سال کی عمر کے بچے بچیاں جنہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالا ہے اور انہوں نے ہوپس پن کی ہوئی ہیں اس نظام کے ساتھ، وہ کہیں ان کی خواب جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. سو اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو فول پروف کرنے کے لیے میرے خیال میں اگر کوئی چینجز لانی چاہیے تو وہ لے کر آئیں، تاکہ وہ جو نئی پود آ رہی ہے اس کے جناب امیدیں جو ہیں وہ ٹرینش نہ ہو، وہ ٹوٹے نہ. اب کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے؟ سب امیدیں، سب نے آنکھیں، سب نے نظریں پارلیمان کی طرف لگائی ہوئی ہیں، اور اگر یہ سسٹم خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو پھر کون سا سسٹم لے کے آئیں گے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مارشل لا، پلیز مائنڈ یو دس تھنگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مارشل لا. لیکن کون سا پارلیمانی فارم آف سسٹم کے علاوہ سسٹم آ سکتا ہے جو عوام کی بہتری کے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے ملیکہ بخاری صاحبہ، اس کے علاوہ سائرہ بانو بی بھی ہوں گی میرے ساتھ، اور ہم آخر میں بات کریں گے جناب ناصر بٹ صاحب سے. ناصر بٹ صاحب جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے I would say is the right hand and was the right hand and is the right hand of میاں محمد نواز شریف صاحب. لیکن سب سے پہلے ملیکہ بخاری صاحبہ. ملیکہ کیسی ہیں آپ؟ Are you happy with the political development over here? You think that things will go smooth in the days to come, or you have like some apprehensions? جی بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو اس وقت کے انتخابات 2024 کے انتخابات ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل تھے. پاکستان کی عوام نے اس کے اندر بھرپور شمولیت کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ووٹ کے تقدس کو وہ بحال کریں اور اپنے عوامی نمائندوں کا انتخاب جو ہے وہ شفاف انتخابات کے ذریعے کریں. لیکن جو اس وقت کے انتخابات کا رزلٹ جو ہے منظر عام پر آیا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتخابات پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، اس کی نشاندہی نہیں کرتے، اس کی وضاحت صحیح طرح پیش نہیں کرے، کیونکہ یہ انتخابات کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خصوصاً چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں. تو ایسا پارلیمان جس کی بنیاد بہت کمزور ہے،
جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کیا ایسا پارلیمان اس ماحول کے اندر پاکستان کی معیشت کے جو چیلنجز ہیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کر سکے گا؟ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے چیف وپ نے کہا ہے، عامر ڈوگر صاحب کی میں نے کل سپیچ سنی، کہ ہم پارلیمان کے اندر آئے ہیں اور ہم ریکنسیلیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم عوامی نمائندے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دیا ہے کہ آپ پہلے ہمیں ہماری چھینی ہوئی سیٹیں جو ہیں مکمل طور پر واپس کریں. پہلے ایسے پارلیمان جس کے اندر 70 سے 80 لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی سیٹیں چھین کر برسر اقتدار آئے ہیں، اس پارلیمان کو اس کی بالادستی کو کیسے یقینی بنائیں. تو اس پس منظر کے اندر پاکستان مجھے لگتا ہے اس کی جمہوریت ایک اور بہت مشکل دور سے گزرنے والی ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے. 2024 کے اندر ہمیں استحکام چاہیے تھا، ہمیں مشکلات نہیں چاہیے تھی، ہمیں مضبوطی چاہیے تھی، ہمیں یکجہتی چاہیے تھی. آپ کے کنسرنز بڑے ویلڈ ہیں، اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، بٹ دین اگین میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کنسرنز ریز کیے ابھی کہ یہاں پہ ایشوز ہیں الیکشنز میں، آپ کے 70-80 سیٹیں جو بھی ہیں اس میں کویسچن مارکس ہیں، وہ آپ کو واپس چاہیے. یو ریفر ٹو لائک ڈوگر صاحب، کہ ڈوگر صاحب نے جو بات کی اس پہ اس کو بھی ریفر کیا، الیکشن کمیشن کو بھی ریفر کیا. دیر آر سو مینی تھنگس یو نو. اچھا یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. How can we make this? We have to go forward, like we have to move forward. So what is the way forward? Is this parliamentary form of government working? Yes or no? اور یہاں پہ کوئی اور نظام لے کے آنا چاہیے تاکہ جو اس کے ایفیکٹس ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں ماسز تک پہنچے. ون سیکنڈلی اگر نہیں، میں I'm not talking about any martial law, I'm not talking about that, please mind you this thing. لیکن اسی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس میں کیا کوئی گنجائش ہے؟ کوئی کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانی چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ مطلب کہ اس کو لیے کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی ہے چیز which you can come up with؟ جی نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، بیکاز اس پس منظر کے اندر پاکستان کی عوام بھی پوچھ رہے ہیں کہ جہاں ووٹ کے تقدس کو آپ بحال نہیں کر سکتے، جہاں آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے وہ عوامی نمائندہ الیکٹ ہو کر پارلیمان میں آپ کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرے، تو پھر ایسے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم جو ہے اس کا پاکستان کی عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور آپ نے بہت اچھا سوال اس پس منظر میں مجھ سے پوچھا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ پاکستان جیسی بڑی جمہوریت کے اندر جہاں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کا جو یوتھ بلج ہے، آپ کے نوجوان آبادی کا 60% کے اوپر مشتمل ہے، جہاں 50% آبادی خواتین کی ہے، ایسی جمہوریت کے اندر پارلیمانی فارم آف سسٹم جو ہے وہ عوام جو ہے اس کو پارلیمان کے اندر تقویت دیتا ہے، عوام کو پارلیمان کے اندر نمائندگی دیتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک کیویٹ ہے، اس کے اندر ایک اہم کنڈیشن ہے، اس کے اندر ایک اہم شرط ہے کہ پارلیمان کے اندر جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ ایک ایسے نظام الیکشن پروسیس کے ذریعے گزر کر جائیں جو شفاف ہو. اس کو شفاف کیسے بنایا جائے؟ جس کے اندر ووٹ جو ہے، دیکھیں رانا صاحب، اداروں کی مضبوطی اس کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، بٹ مائی پوائنٹ از، دیکھیں the point is کہ پارلیمان کے اندر ہم لوگ تو نہیں بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھتے رہے ہیں. in the corridors of power آپ لوگ رہے ہیں، آپ لوگ کافی عرصہ گزار گئے. اس سے پہلے میں سب کی بات کر رہا ہوں. I'm talking about People's Party, I'm talking about Noon League, I'm talking about you guys also, PTI also. So آپ لوگ تو رہے اس میں نظام میں. اس میں جو پرابلمز ہیں، اس میں جو ایشوز ہیں، آپ کو بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے کنسرنز ریز ہوں گے. پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب 4 حلقے کھولنے کی بات کر رہے تھے، آج ڈوگر صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے 80-90 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو دن بدن یہ تو نمبر بڑھتا جا رہا ہے. سو آپ لوگوں نے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یا سینٹ کے اندر بیٹھ کے یا پروونشل اسمبلیز میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے اتنے سالوں میں کیا چینجز لے کے آئے تاکہ ہم لوگ آج یہ ڈیبیٹ نہ کر رہے ہوتے؟ جی نہیں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں
آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ یہی نظام ہے, اسی کے ذریعے عوامی نمائندوں نے الیکٹ ہو کر آنا ہے, تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے اس کی نمائندگی حقیقی طور پر پارلیمان میں کیسے ہوگی؟ دیکھیں, ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور تحریک انصاف نے جب ہم حکومت کے اندر تھے, ہماری جماعت نے پاکستان کی جو انتخابی اصلاحات کا بل پارلیمان میں پیش کرنے کی کوشش کی, جس کی منظوری کروانے کی کوشش کی, جس کے تھرو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز منظر عام پر لانے کی کوشش کی, اس کی یہی بنیادی شرط تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم پاکستان کے الیکشن پروسیس جو ہے اس کے اندر سے بے ضابطگیوں کو نکال دیں, ہارنے والا جیتنے والے کی جیت کو مانے, اس کا بنیادی مقصد تھا. لیکن عوامی نمائندوں نے, اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران نے الیکشن انتخابی اصلاحات کو پارلیمان سے پاس نہیں ہونے دیا, اس کو پارلیمان سے مضبوطی حاصل نہیں کرنے دی, اور پھر 2024 کے انتخابات میں ہم فل سرکل وہیں آ گئے. میں مکمل کر لوں. جی ضرور مکمل کریں. مجھے ایک ساتھ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک کوشچن ایڈ کر دوں ساتھ, آپ پھر مکمل کر لیجئے گا. دیکھیں, آپ لوگ جو لے کے آئے تھے الیکٹرانک مشینز کا, جو آپ لوگوں کا یہاں پہ بل تھا, یا جو بھی کرنا چاہ رہے تھے آپ, وہ نہیں ہوا, اٹ نیور وینٹ تھرو. بٹ دا پوائنٹ از کنسنسس تو ہم نے نہیں کریٹ کرنا تھا, کنسنسس بھی آپ لوگوں نے کریٹ کرنا تھا, پولیٹیشنز نے کریٹ کرنا تھا. آپ نے اپوزیشن, اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے کنسنسس کریٹ آپ لوگوں نے کرنا تھا. آپ نے اٹیمپٹ کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی, تو اس کو پھر ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں جب کوئی کنسنسس ہی نہیں ہے؟ مطلب آپ لوگ کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ یہ لے کے آئے, اپوزیشن کہہ رہی تھی نہیں جی اس کے اندر فلاز ہیں. سو وہ ان کو ایڈریس کس نے کرنا تھا؟ میں نے تو نہیں کرنا تھا, آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی آپ سے مراد یعنی کہ پارٹیز بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا تھا. نہیں, ٹھیک, درست بات آپ نے کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو الیکشن ای وی ایم یا انتخابات کی اصلاحات کے بل کو ایک طرف رکھتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر ایک آئینی ادارہ ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے؟ کیا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی عوام کے ووٹ انتخابات کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے 50 ارب روپے خرچ کیے ہیں؟ کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218(3) کے مطابق کہ عوام الناس کی رائے کو شفاف طریقے سے پارلیمان کے اندر نمائندگی دے؟ کیا وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا کر سکے اور کیوں نہیں کر سکے؟ کیا آپ نے کہا آئین کے اندر کیا شک ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی ان کا احتساب یقینی ہونا چاہیے. انتخابات جمہوری عمل کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اگر کوئی شخص اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا تو آئین کے اندر اس کے احتساب کا عمل, اس سے سوال و جواب کا عمل, ان سے پوچھنا کہ آپ نے ذمہ داری کو ادا کیوں نہیں کیا, یہ ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا آپ نے کنسنسس کیوں نہیں پیدا کیا؟ میں کنسنسس پہ آتا ہوں, اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر لوں, پھر آپ کنسنسس کی بات کر لیجئے گا. میں اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر لوں. آپ نے کہا کہ جناب اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ممبرز اینڈ الیکشن کمیشن کو, کہ اگر انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی, بہت اچھی بات ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے ایک الیکشن کمشنر کو کیسے اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا؟ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن, دونوں مل کے جناب آپ ایک لے کے آئیں گے الیکشن کمشنر کو, اپوائنٹ آپ لوگ کریں گے. سو اس میں نہ میں لیڈر آف دا ہاؤس کو جا کے پکڑ سکتا ہوں, نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو جا کے پکڑ سکتا ہوں, اور پھر آپ لوگ وہی پرابلم جو ہیں لے کے آ جاتے ہیں. آپ سے مراد میری پولیٹیشین کی ہے, اور میں پھر وہی چیزیں آپ لے کے آ جائیں گے اسمبلی میں. پیپلز پارٹی کہے گی جناب کہ یہاں پہ جناب دھاندلی ہوگی, نون لیگ کہے گی دھاندلی ہوگی, پی ٹی آئی کہے گی دھاندلی ہوگی, سب کہیں گے دھاندلی ہوگی, لے کے آپ لوگ آئے چیئرمین الیکشن کمشنر کو. سو واٹ, مطلب وی آر لائک موونگ ان سرکلز. نہیں, دیکھیں, نہیں, یہ بات نہیں. اور یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو ایک اہم منصب کے اوپر اس کو فائز کیا, اس آدمی کو آپ نے اس کا انتخاب کیا اور سمجھا کہ وہ اس آئینی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اہل ہیں. لیکن جب ایک آدمی اپنی اہلیت جو ہے اس کو تبدیل کر دے, اور معذرت کے ساتھ یہ سخت الفاظ ہیں اور میں اس کا چناؤ نہیں کرتی, لیکن نااہل ہو جائے, یعنی وہ اپنا قومی فریضہ اور آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دے, وہ انحصار کر لے, وہ اپنے ادارے کو مضبوط نہ کر سکے, وہ پریشرائز ہو جائے, وہ نظام کو بہتر نہ کر سکے, 50 ارب لینے کے باوجود کہہ دے کہ میں
کیا کہا انہوں نے الیکشن کی رات کو 8 فروری کی رات کو فارم 45 کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ میں ROs کو 30 منٹ کے اندر معطل کرنے والا ہوں اگر وہ اپنے انتخابات کے ریزلٹس کو منظر عام پر نہیں لے کے آتے. وہ ریزلٹس تو آج تک چیلنج ہو رہے ہیں, آج تک لوگوں کی نوٹیفیکیشنز رکھی ہوئی ہیں, یعنی کہ آپ کو اہلیت تھی آپ کے پاس پر آپ نے قومی فریضہ ادا نہیں کیا تو پھر کیا کریں. اس کے احتساب کا عمل آئین کے اندر جو ہے اس کے اندر خلا ہے, اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, لیکن آئین یہ نہیں بتاتا کہ آدمی جو ہے اس کی قومی فریضے کو ادا کرنے میں اس کا احتساب کیسے عمل کیسے ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ, دوسری بات آپ نے عوامی نمائندوں کی بار بار کی کہ ہم سرکلز میں گھومتے ہیں. یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں جب سے پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام آیا ہے. بات یہ ہے کہ عوامی نمائندے, اور میں خود پارلیمان کے اندر رہ چکی ہوں, عوامی نمائندوں کو پاکستان کے نیشنل ایشوز کی نوعیت ہے ان کو باقی بینر سے ہٹ کر مل کر ان کو سلجھانا پڑے گا. ہم نے اس وقت کی اپوزیشن کو یہی کہا تھا کہ آپ احتساب کے بینر سے ہٹ کر دیکھیں پارلیمانی فارم آف سسٹم کے اندر دو بینچز ہوتے ہیں, ایک اپوزیشن کا بینچ ہوتا ہے اور ایک ٹریجری بینچز ہوتے ہیں, اور دونوں کی مدد اور دونوں کی جو مجموعی طور پر کاوشیں اور کوششیں ہیں ان کے بغیر پارلیمان مضبوط نہیں ہوتا. اس وقت اتنی کشیدگی اور پولرائزیشن ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ سیاستدان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. How can we bring that کشیدگی to an end? Is it possible? سب سے پہلے تو جو لوگ اپنے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کی التجا کر رہے ہیں ان کی سنوائی ہونی چاہیے. آپ ان کی گریونسز کا ریڈریسل کریں. کل ایاز صادق صاحب کو عامر ڈوگر صاحب نے یہی کہا کہ آپ کردار ادا کیجئے, ہماری سنوائی کیجئے, ہم کس کے پاس جائیں, اپنی گزارش کہاں کریں, کون منصف ہے, کون انصاف دے گا, آپ بتائیے کہ ہم پاکستان کے اندر سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں یا ہم بھی اس پارلیمان کے اندر وہی حیثیت رکھتے ہیں جو باقی لوگ رکھتے ہیں. تو ان کی سنوائی ہونی چاہیے, کشیدگی ختم ہونی چاہیے, اور کچھ ایسا ایجنڈا آپ منیمم اگری کر لیں پارلیمان کے اندر. یہ تین چیزیں ہیں. آپ نے ملیکہ, آپ لوگوں نے جو بال ہے یا پی ٹی آئی نے جو بال ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے کورٹ میں پھینک دیا ہے, اینڈ یو آر لوکنگ ایٹ دا اسپیکر نیشنل اسمبلی کہ پروبیبلی وہ آپ کو کوئی ریلیف دے کے دیں گے. دیکھیں ایک تو ہم نے ان سے گزارش کی, دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کشیدگی کے اندر آپ سر فہرست ہیں, آپ نے اپنا قومی فریضہ آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی. خدارہ آئینی ذمہ داری کو ادا کر کے انتخابات کے جو ریزلٹس ہیں ان کو شفاف بنائیے, لوگوں کی سنوائی کیجئے. ابھی تک فارم 45 کی جو اپیلز ہیں وہ لگ نہیں رہی. اگر یہ کشیدگی ختم ہو جائے اور لوگوں کی سنوائی ہو جائے اور الیکشنز کے ریزلٹس شفاف طریقے سے منظر عام پر آ جائیں, کیا عوامی نمائندے مل کر چلنا نہیں چاہتے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کشیدگی کے ماحول کے اندر 2018 میں بھی ہم نے کچھ چیزیں مل کر پارلیمان سے کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کر پاس کروائیں. یہ نہیں کہ پارلیمان میں کوئی پاکستان کی عوام کی بہتری نہیں چاہتا, لیکن کشیدگی کے اندر ایک ایوان جو اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, جہاں پر 80 لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یعنی کہ مینڈیٹ سخت لفظ ہے لیکن مینڈیٹ تھیوز کی بات ہوتی ہے نا, آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اس کا گردان کہ مینڈیٹ تھیوز ہے. 2024 کے انتخابات کے اندر لوگ مینڈیٹ چوری کر کر اقتدار میں آئے ہیں. تو اس قسم کے ماحول کے اندر آپ بتائیں کہ پارلیمان کو کیسے مضبوط کیا جائے, لیکن اس کا الٹیمیٹ بنیادی ذمہ داری عوامی نمائندوں کی ہے کہ کوشش کریں کہ کشیدگی کو ختم کریں اور پاکستان کی عوام کی خواہشات کو, ان کی ضروریات کو پارلیمان کے اندر سر فہرست رکھیں. یہی ہو سکتا ہے نا, یہی کوشش کر سکتے ہیں, اور پارلیمانی جمہوری نظام میں یہی اہمیت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ملیکہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. وی کیپ ایز کراسڈ آن دس ون کہ کوئی بہتری آ سکے گی اسی نظام میں, انسٹیڈ کہ ہم بلیم گیمز میں پڑھتے رہے, اینڈ انسٹیڈ کہ ہم وی آر موونگ ان سرکلز, we should like move forward, and کوئی اس کا کوئی حل نکل آئے تو the sooner the better. اگر نہیں نکلتا تو پھر then it's going to be a situation, but let's see. We should be very optimistic about these things, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی بڑی سیریسلی کرنی پڑے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوگی سائرہ بانو, اور ان سے بات کریں گے, ذرا ان سے بھی ذرا اندر کے حالات لے لیں کیونکہ وہ ذرا کھل کے بات کر لیتی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد
ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سائرہ بانو بی بی سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. سائرہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نہیں لگ بھی آپ بہت ٹھیک ٹھاک رہی ہیں. کدھر ہیں؟ کدھر انٹیریئر سندھ میں بیٹھی ہوئی ہیں کہیں؟ ووٹرز کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ ووٹرز کا شکریہ تو ادا کر رہی ہوں، لیکن رانا صاحب انٹیریئر سندھ کوئی لفظ نہیں ہوتا. اچھا کی ہوتا ہے؟ سندھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تسی رونق کہہ سکتے ہو. یہ شہری اور دہی کیا ہم بولتے ہیں پنجاب کو کہ تسی لاہور سے بیٹھے ہوئے ہو کہ یا تسی کسی چک دا نام لے کے میں دساں کہ آپ قصور میں بیٹھے ہوئے کہ پنجاب میں اگر میں چک یہ دا بولوں نام لیتا جائے گا تو کی فرق پہ جائے گا؟ ادھر کی فرق پہ نہیں یہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسے ہی بنایا ہوا ہے کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے جن کے منصوبے ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اچھا سندھ ہاں جی انٹیریئر اور انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کیا پورا سندھ کراچی سے لے کر کشمور پنو آکل کمو چوکی شہید تک ہمارا سندھ ہے. بس آپ کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو 1 لاکھ ووٹ اور پڑ جائے گا. ابھی کتنے پڑے ہیں؟ 1 لاکھ کتنے پڑے ہیں جی 1,08,000 کچھ ووٹ تھے. بڑے ووٹ پائیں جی. تن لوگوں نے بڑے پسندیدہ شخصیت ہو تسی. میرا تو خیال سی کہ صرف میری پسندیدہ شخصیت ہو تسی تے ہوتے عوام دی بھی بڑی پسندیدہ شخصیت ہو. لوگوں نے ماشاءاللہ یقین نہیں کریں کہ پہلی دفعہ میں نے تو لوگ ابھی بھی میں یہاں پر آئی ہوں تو میرے پاس آ کے رو رہے ہیں اوہو اچھا. کہ ووٹ ہم نے آپ کو دیا تھا اور ایک ہماری خواہش اور ہمارا سارا کچھ تھا. اور چلیں دیکھیں چلیں کوئی نہیں. دیر از آلویز another day. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ کیا سٹیٹمنٹس دیتی پھر رہی ہیں آپ یہ سوشل میڈیا پہ 47 سے لے کے 47 تک؟ یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے یار؟ یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ حالات صرف کتابوں میں پڑھے تھے اور کچھ جو گھر کے بڑے تھے ان سے سنا تھا. ہاں اب میں خدا نہ خواستہ 100% مماثلت تو نہیں کہہ رہی، ہاں لیکن پھر بھی مماثلت ہے کہ وہ آپ نے وہ سٹیٹمنٹ آدھی وہ تھی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ چانن ہجے بھی پھٹیا نہیں ہجے بھی رات کالی ہے. اوہ اچھا. اے ہن کیڑا سوکھے ہلے بھی سن 47 ہے. تو سن 47 میں اور پہلے کے جو حالات تھے وہ کیا ہوتا تھا وہ کوئی مجھے ایکسپلین کر دے کہ اگر کوئی اس سے مختلف تھے کہ زبان بندی ہوتی تھی، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور سب کچھ ہوتا تھا، تو ابھی بھی یہی ہوتا ہے. آپ کی تو اپنی صحافی برادری پر ایک کڑا وقت آیا ہوا ہے کہ یہاں پر تو بولنے پہ پابندی ہے. نہیں اسی تو بول رہے ہیں، بول دے تو پہ ہیں اسی. اور کس طرح بولیے؟ ساڈے بولنے پہ پابندیاں، ساڈے سر لٹکے تلوار. نہیں ایڈی بھی کوئی گل نہیں. تھوڑا جہا ہولا رکھو ہاتھ ساڈے تے. حالانکہ میں نے پہلا فکرہ بدل دیا ہے. میں سمجھ آ گئی ہے منو. اٹھ جاؤ سینا ویکھ لے اسی بدلی بیٹھے ووٹ. ہاں اچھا چلو تسی بڑا کچھ شعر و شاعری ساری گلے شکوے شعر و شاعری چی کری جا رہے ہو آج کل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ چلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں سی دیکھیں کہاں جو کسی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ امید ہوتی ہے کہ معاشی استحکام آئے گا اور سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام تو آپ کو میرے خیال میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ جو جماعتیں اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں وہ بھی سرائے پہ احتجاج ہیں اور جن کے پاس فارم 45 ہے لیکن چونکہ سن 47 اسی بڑے سی فارم 47 کو اہمیت دے گے. ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف باقی جماعتیں بھی سڑکوں پر ہیں. تو یہ سیاسی استحکام تو نہ ہوا. اب جب سیاسی استحکام نہیں ہے تو آگے جنہوں نے ہمیں دان پن کرنا ہے مطلب قرضہ دینا ہے کیونکہ اسی آپ سے کچھ کر نہیں سکتے قرضیاں تے چل جا رہے ہیں تو وہ بھی سوچیں گے کہ واپس بھی کر سکیں گے یا نہیں مطلب واپس بھی کر سکیں گے یا نہیں. تو معاشی استحکام کہاں سے آیا جس ملک میں آزادی ہے وہ کہتے ہیں نا اظہار رائے کے لیے آپ ایک ایپ بند کر دیں آپ نیٹ سلو دیں اور وہاں پر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے. یہاں پر بائک پر جاتے ہوئے آپ کو یہ نہیں پتا کہ عوام کو کہ یہ میرا بھائی بیٹا شوہر گھر واپس کس صورت میں آئے گا. وہاں پر ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ انویسٹر آئیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگی. ہاں انویسٹر آئیں گے جو ذرائع وہ ذخائر دریافت ہوئے ہیں ان کے لیے انویسٹر آئیں گے. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی عام بندے کی زندگی بہتر ہوگی وہ ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں اگر یہ سسٹم نہیں چل رہا پارلیمنٹری فارم آف سسٹم نہیں چل رہا تو پھر ہم کون سا سسٹم لے کے آئے کون سا طریقہ کار اپنائے جس سے عوام کی بھی بہتری ہو سکے
اور جو ووٹ کا تقدس ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جہاں پہ ووٹ ڈالا جا رہا ہے، جو عوام جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اسی کو ووٹ پڑتا ہوا بھی نظر آئے اور گنتی میں بھی وہی نکلے؟ ہاں جی، دیکھیے عوامی حکومت، اب ووٹ کا تقدس مجھے نہیں پتا کہ بحال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہاں میں اگر اپنے سندھ کی یہاں پر بات کروں اور اپنے ضلع اور اپنے حلقے کی بات کروں جہاں پر لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے نام سے ڈرایا دھمکایا جائے اور جو گھوش نوکریاں دی ہیں ان ملازمین سے آپ اپنی منشا کے مطابق کام لیں، اور اس کے بعد جو یہاں پر نوازنے کا سلسلہ، میں تو کہہ رہی ہوں اگلے جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا اگلے 100 سال تک ووٹ کو عزت نہیں مل سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں بندوں کو گننا تو چھوڑیں، بس ادھر تو تول ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سے تاجروں یا کباڑیوں کے بچے ہیں تول مول سے چیزیں لیتے ہیں. تو یہ سسٹم دیکھیں، عوامی حکومت آنی چاہیے، اس کا کوئی سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ جو ریفارمز لے کر آنی ہے اپنے اداروں میں، میرے خیال سے پولیس اور نیب تو بالکل ہی بند کر دینا چاہیے. پولیس کو بھی بند کر دینا چاہیے. تو پولیس کا کوئی کام آپ مجھے بتا دینا. پولیس یہاں پر نہتی عورتوں کے اوپر ان لاٹھی چارج کر سکتا ہے، ان کے دوپٹے چھین کے وہ جیلوں میں بند کر سکتا ہے، لیکن کراچی میں جو 4 بہنوں کو ایک اکلوتا بھائی ہے اور اس سے موبائل چھین کے اس کو گولی مار دی، وہ پولیس کو نہیں پتا، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکتی. جلاد بھرتی کی انہوں نے. تو جس وقت عوام کی داد رسی ہی نہیں ہے، یہاں پر اتنے واقعات ہوئے، واقعہ شدادپور ہوتا ہے، اس کا کیس کھپروں میں داخل کر دیتے ہیں کہ چلو بھائی اتنی ہمت یا پیسہ جیب میں ہے تو یہاں سے ڈیلی کا کرایہ بھر کر جاؤ اور مقدمے کرو. جب پولیس ایسی حرکتیں کرے گی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پر آئے دن ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور پھر کیا پولیس کا کیا کام ہے؟ اور یہاں پر ایک بندے کو پتا ہے کہ جو یہ کام ہوتے ہیں، بھلے وہ ڈکیتی ہو، جلسوں میں جیب کاٹنا ہو، بائک چرانا ہو، وہ سب پولیس کی سرپرستی میں ہوتا ہے اور پولیس باقاعدہ ان چور و چکوں کو ٹھیکہ دیتی ہے. اور نیب کا آپ نے دیکھ لیا کہ ہر بندے کو کلین چٹ دے کے وہ کیا کہتے ہیں کنوکٹڈ بندے بھی اس ملک کی بڑی کرسیوں پر کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو پھر نیب کا جب کوئی کام ہی نہیں ہے تو نیب کا ڈراوا دینے کے لیے رکھا ہے، بند کرو اس کو بھی، نیب کو، اور صحیح طریقے سے آپ چلنے دیں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ راجہ سائی نے پیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا ریسنٹلی، اینڈ ہی سیڈ کہ یہ نظام جو ہے چلتا ہوا نظر نہیں آتا اور یہ سب چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی. ڈو یو اسٹل اسٹک ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ، اور آپ لوگ اس اسٹیٹمنٹ کو اسٹک کرتے ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں جس طرح اگر ہم پیر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ہم جماعت سے ہیں اور ہمارا مطلب پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہے، اس حساب سے ہم اپنے مرشد کی بات کو لیں تو ہمیں یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے. لیکن اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جب 2018 کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی کوئی ایسی پرسنل سی بات ہے جیسے ہم لاجسٹ کا کام کرواتے تو کسی نے کہا 6 مہینے گورنمنٹ چلے گی. میں نے کہا اچھا. پھر کسی نے کہا 1.5 سال تک چلے گی. مگر وہ گھسیٹ گھساٹ کے ایک وزیر اعظم کو اتار کر اور دوسرا زبردستی مسلط کر کے 5 سال پورے کر لیے. اب ان 2 جماعتوں کی کا اس میں یہ جو ابھی 4 سیٹیں، کیونکہ ڈیل تو صرف اس الیکشن کی ہوئی ہے، اگلے الیکشن کی تو ہوئی نہیں. اگر سال بعد یا 8 سال کے بعد یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر ان کو نئے سرے سے ساری ڈیل کرنی پڑے گی، تب تک حالات چینج ہو چکے ہوں گے. تو یہ جو 17 سیٹیں ایک کو ملی، 10 ایک کو ملی، 20 ایک کو ملی، اور جن کے آگے زیرو لگا کے 170 اور 200% اور 100% مینڈیٹ دیا، اگلی دفعہ یہ بھی نہیں ملے گا. تو ان کی بقا اسی میں ہے میرے خیال میں کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اندر کمروں میں چھتر کھا لیں گے لیکن چلائیں گے، ایسا مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن تو ہے لیکن چلائیں گے سے مراد سائرہ بی بی کیا ہے؟ مطلب کتنا چلائیں گے؟ آپ 5 سال کہہ رہی ہیں کہ چل جائے گی حکومت؟ پتہ نہیں، ویسے تو آپ دیکھیں حکومت تو چل ہی جاتی ہوتی ہے، وزیر اعظم کتنا چلنا ہے یہ نہیں پتا. اچھا بڑی بھی ہو کہ خیر 2 سال اس کو چلانے دو، 2 سال بعد اس کو بھی گراتے ہیں. اچھا، کیونکہ ہم نے بانٹ تو رکھی ہے نا، ایک پلڑے سے اٹھا کے دوسرے پلڑے میں ڈالنے کے لیے. ایم کیو ایم آپ دیکھ رہے ہیں زبردستی کراچی والوں کا مینڈیٹ چھین کر ان کو دیا، جو پی ڈی ایم کے بعد بالکل ان کا وجود ہی کراچی میں نہیں تھا، اور انہوں نے اس کو وہاں سے کراچی میں سیٹیں لے کے کراچی کے بڑے وہ بن کر اور ان کو اسمبلی میں بٹھا دیا. پھر اسی طرح جس طرح کاف کے 4-5 بندے، تو یہ سب بندے ہم نے مشکل اور ایمرجنسی کے لیے رکھے ہوئے تاکہ ان کو رائٹ لیفٹ کر کے حکومتوں کا توازن کھو بھی سکے حکومت اور برقرار بھی رکھ سکے.
ये इसीलिए होता है। अच्छा चलें, वेरी नाइसली एलेबरेटेड जी, बड़े तफसील से आपने सारी चीज़ें बयान कर दी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने मुख्तसर से टाइम में आपने इतना कुछ समेट दिया कि मैं आई एम रियली अप्रिशिएट दैट सीरियसली, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सायरा बीबी हमारे साथ मौजूद थी। एक तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब गिले शिकवे कर रहे हैं, और गिले शिकवे कर रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एज सच वो वोट बैंक नहीं दिया जो मियां साहब एक्सपेक्ट करते थे, बकौल नासिर भट्ट साहब के। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। नासिर भट्ट साहब का मैंने जिक्र किया था, नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नासिर भट्ट साहब को आप देखते हैं डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत अरसा गुजार चुके हैं, अब तो कई साल गुजर गए, अब तो मुझे तो काउंटिंग ही ख़त्म हो गई है मेरी। और लंदन में आप हमेशा देखते हैं कि नासिर भट्ट साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नज़र आते रहे हैं, आपको कई साल नज़र आते रहे हैं, और हमेशा यहाँ पर भी नज़र आते रहे हैं। लेकिन दैन अगेन इनकी एफिलिएशन और अटैचमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत गहरी है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि मेरे ख्याल में दिल से निकली हुई आवाज़ थी इनकी, और वो ये था कि जितना उनको प्यार मिलना चाहिए, बकौल नासिर भट्ट साहब के, कि जितना प्यार मियां नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए शायद उतना नहीं मिल सका। ऐसी बात है भट्ट साहब? नहीं, आप ठीक कहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को तो आपको पता है कि मेरा तो वहाँ टाइम जितना भी गुजरा, मियां नवाज शरीफ साहब जब आए जलसा आपने देखा सब कुछ है, तो अब जो फैसला हो गया, लेकिन मियां साहब ने ये फैसला कर दिया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, मैं शहबाज साहब का, ठीक है उनका फैसला था। तो वैसे दिल दुखा, तो मैंने कहा कि हम तो चाहते थे कि आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते, हम देखते। लेकिन अब जो प्रोसेस चल रहा है आपके सामने हर चीज़ें, तो बस मेरी यही दुआ है कि ये जो जमहूरी प्रोसेस है इसको चलना चाहिए। अब जब मैंने कल कौमी असम्बली में जो देखा पीटीआई वाले लोगों की जो हालत थी, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो पता नहीं अब भी नहीं समझे, अब भी इनको ये एहसास नहीं है कि मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जमहूरी अमल चलता रहे और जमहूरियत में ही पाकिस्तान की कामयाबी। मुझे एक बात बताइए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो डेफिनेटली उनके माइंड में तो ये चीज़ होगी ना कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं चौथी दफ़ा, और बड़ा ऑब्वियस था, ये नज़र आ रहा था सब कुछ। और इश्तिहारात भी देख लें आप, सब कुछ देख लें, ओके, पूरे फुल पेज के इश्तिहार छप रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है, इस तरह के एड्स थे, सारे चल रहे थे। और उसके अलावा भी एक परसेप्शन भी बना हुआ था कि मियां साहब जनाब शायद 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएंगे, एंड ही वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। मियां साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें नहीं हुई, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, वो वोट नहीं मिला, वो उतना वोट नहीं मिला जितना मियां साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो वज़ीर आज़म नहीं मिले। या वोट बैंक तो है मियां नवाज शरीफ साहब का ही, वोट बैंक ले लिया जनाब, कैश करा लिया शहबाज शरीफ साहब ने, और आगे खुद बन गए वज़ीर आज़म। कोई इस तरह का गिला शिकवा तो नहीं है? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, हमारी ख्वाहिश थी, कारकुनों की ख्वाहिश थी कि जिस तरह का माहौल गुजरा, जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जजेस ने झूठी सजाएं दी, तो हम चाहते थे वर्कर कहते के हम आपको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना के उन लोगों को मैसेज दें कि जो कहते थे मियां नवाज शरीफ माइनस है। तो हम ये बताते थे कि ये वो लोग, मियां साहब हमेशा कहते थे कि इन लोगों ने जो मेरे साथ किया, हम तो कहते थे ना बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आपने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी। तो मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा, और हमने देखा जो कुछ हुआ। वो जजेस, एक वो जज जो चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी घर चला गया इस्तीफ़ा दे के, जब मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में कदम रखा। तो कहते हैं ना कि वो फैज़ था, बाजवा था, नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ कौम की एक उम्मीद है और अब भी हैं। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, वो भी हमारे सदर हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आगे बने। 16 महीने में उन्होंने पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, काफ़ी 16 महीने उन्होंने देखें, वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया था। जब पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा, इमरान को हटाना ज़रूरी था, वोट के ज़रिए एक जमहूरी प्रोसेस हुआ, उसको हटा दिया गया। उन 16 महीनों में आप देखें कि अगर ये पीटीएम की हुकूमत ना बनती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता, और उसकी ज़िम्मेदारी मैं आपको कहता हूँ कि इमरान खान जो करके चला गया था, वो तो फिर पाकिस्तान को एक ऐसा, अब भी यही कर रहे हैं ये लोग,
آپ دیکھیں اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یہ امید ہے. ڈونٹ یو تھنک جب نو کانفیڈنس موو آیا تھا عمران خان کے خلاف, عمران خان کی حکومت کے خلاف, تو وہ اس وقت نو کانفیڈنس موو کے بعد اگر عمران خان صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھتے, ان کے پاس تو بہت نمبر تھے, بہت زیادہ نمبر تھے, تو اس وقت وہ اسمبلی کے اندر بیٹھتے تو نہ تو 16 ماہ کی حکومت بنتی, 16 ماہ تو کم از کم پورے نہ کر سکتی حکومت, 13-14 جماعتوں کی حکومت 16 ماہ میرے نہیں خیال پورا کر سکتی تھی. اور امیڈیٹلی اگر الیکشنز کی طرف چلے جاتے تو اس وقت تو عمران خان کا گراف جو تھا وہ 9% پہ تھا, تو وہ اس میں جو تھا کافی حد تک مائلیج آپ لوگوں کو مل سکتا تھا, یعنی کہ نون کو, پیپلز پارٹی کو, دوسری جماعتوں کو مل سکتا تھا, مولانا صاحب کو مل سکتا تھا. لیکن امیڈیٹلی الیکشنز کی طرف نہ جانا ایک غلطی تھی, اور 16 ماہ کی حکومت لینا, سوری امیڈیٹلی الیکشنز کی طرف نہ جانا بھی ایک غلطی تھی, اور 16 ماہ کی حکومت لینا بھی ایک غلطی تھی. امیڈیٹلی الیکشنز کرا لیتے تو بہت اچھا ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا میاں صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ میاں صاحب اس حق میں نہیں کہ حکومت لیجیے. پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا جائے, تو پھر میاں صاحب نے شہباز صاحب کو یہ ایک ہدایت کر دی, اور شہباز صاحب آ کے نا 1 دن یا 2 دن بعد اعلان کرنے لگے تھے کہ اسمبلیاں توڑ کے نیا الیکشن ہو. تو وہ تقریر بھی لکھی جا چکی تھی, لیکن پھر عمران نے ایک اعلان کیا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں, اور اس نے ایک دھمکی امیز باتیں کی, تو کہ اسمبلی توڑو, میں آ رہا ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں. آپ کو پتہ اس کی جو ایک اس نے جو حالت کر دی ہر پاکستانی جو ہے نا, وہ جو دھمکی تھی, جو آپ لوگوں نے جو دھمکی لی عمران خان کی, اس کی وجہ سے آپ 16 مہینے بیٹھے. نہیں یہ بات نہیں, یہ ہوا تھا کہ بھائی آپ اگر اس وجہ سے آپ نے اسمبلی نہیں توڑی. اگر آپ اسمبلی توڑی جاتی, اب شہباز صاحب اعلان کرتے تو یہ کہتا دیکھو میں نے ان کو ایک آواز دیا, دھمکی دیا, اور یہ ڈر کے انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. تو مطلب اس ڈر کو انہوں نے وہ اس کہا کہ جناب ہم ڈرے نہیں ہیں, لیکن ہم 16 مہینے رہ لیتے ہیں, اور 16 مہینے میں جو کچھ ہوا, جو ہیٹ فیس کی نون لیگ نے, اس کو برداشت کر لو, دھمکی نہ لینا. نہیں دیکھیں نا, وہ ایک ایسے حالات تھے اس وقت جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسمبلیاں توڑ دینی ہے, نیا الیکشن ہوگا. جب عمران نے, ظاہر ہے کچھ لوگ یہ جو فیض اور باجوہ کی جو رجیم تھی نا, آج دیکھیں ان کی وجہ سے پاکستان اس حالت میں پہنچے. ان لوگوں کو بھی استعاب چاہیے. پھر آپ لوگوں نے ایکسٹینشن خود دی تھی, اس میں فیض اور باجوہ کو کیا نام لے رہے ہیں آپ نے باجوہ صاحب کو خود ایکسٹینشن دی تھی, مل کے دی تھی, نون لیگ نے مل کے ایکسٹینشن. دیکھیں یہ بات ہے نا کہ اب اس جمہوری نظام کو چلانے کے لیے آپ کو بڑے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. جدو تسی ایکسٹینشن دے دیو تو جمہوری نظام خطرے سی, جدو تسی حکومت کرو تو جمہوری نظام جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی والے شور بچاڑ تو جمہوری نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں عمران نیازی کو کون لایا تھا, آپ بتا دیں مجھے. آپ کو ہمیشہ دیکھ لیں. نہیں آپ مجھے بتائیں کون لایا تھا. اس طرح اگر ہم شروع کریں گے کس کو کون لایا تھا تو بات بڑی دور چلی جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں, چلے آگے چلتے ہیں, کہ میاں صاحب کب جا رہے ہیں لندن؟ میں نے سنا ان کا کوئی ٹیسٹ ایگزامینیشنز ڈیو ہے, انہوں نے جا کروانے ہیں وہاں پہ. دیکھیں بات سنیں, پہلے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, میاں صاحب کو آپ ایک دفعہ نے کئی دفعہ اس طرح زبردستی نکالا گیا. زبردستی کی بات نہیں کر رہے, انہوں نے اپنا چیک اپ کرانے ہیں. نہیں چیک اپ تو دیکھیں, چیک اپ کوئی ایسی بات آئی کہ میاں نواز شریف صاحب ادھر ہیں, اچھا وہ انشاءاللہ انہوں نے مسلم لیگ نون کیا باغ ڈور سنبھالی ہے, وہی چلائیں گے. اور آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ پاکستان آگے چلے, جمہوریت مضبوط ہو. آپ ان کا دیکھ لیں, میاں صاحب اب مریم صاحبہ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, بہت اچھا. انہوں نے مریم بی بی نے ویسے جو اپنا پلان دیا ہے نا, جو پہلے دن مطلب ابھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنی تھی, جو انہوں نے پلان دیا تھا دیٹ واز ٹو گڈ, بہت اچھا پلان تھا. وہ امپلیمنٹ ہو گیا اگر منو من, تو میرے خیال میں پنجاب میں چینجز آ سکتی ہیں, بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب کا سارا دار و مدار مریم نواز شریف نے انشاءاللہ ڈیلیور کرنا ہے. اور آپ بتائیں انہوں نے بڑی محنت کی, انہوں نے بڑے مشکل دن دیکھے, وہ ڈیزرو بھی کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ پنجاب کو چلائیں گی, اور میرے قائد بھی ادھر بیٹھے ہیں میاں صاحب. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جماعت ڈیفینیٹلی وہ بھی انہیں ہیلپ آؤٹ کریں گے, میاں صاحب کریں گے, شہباز صاحب کو بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے, اب اگر الیکشن کمیشن جو بھی فیصلے کریں ہمیں صاحب کو ماننے چاہیے, اور اس جمہوری نظام کو آگے چلانا چاہیے ہمیں. بس یہ آپ کو ویسے جمہوری نظام آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ اور دیکھیں رویہ ہے نا, اگر پی ٹی آئی کا رویہ, اپوزیشن کا رویہ ٹھیک ہوگا,
حکومت ان کے ساتھ دیکھیں وہ یاس صادق صاحب نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں جب وہ اسپیکر بنے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارے پاکستان کی کامیابی جمہوریت میں ہے. لیکن وہ لوگ جو جمہوریت کو ڈیریل کرتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں ان کو ساتھ نہ دیں تو میرا خیال ہے پاکستان ایک مضبوط پاکستان ہوگا اور روشن مستقبل اسی میں کہ جمہوریت پاکستان میں ہو. سو آپ اگر میں یہ پوچھوں دوبارہ ریفریز کرتا ہوں کوشچن کہ آپ کے خیال میں یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور یہ جو اسمبلی ہے اور تیسرا پرائم منسٹر صاحب یہ تینوں آپ کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو اسمبلیز اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 5 سال مکمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ انشاءاللہ جی مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں سیاسی جماعتوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے کہ یہ جمہوری نظام اگر چلتا رہا تو اسی میں جمہوریت کی مضبوطی بھی ہے اور کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ سیاسی جماعتوں کی کوشش ہونی بھی چاہیے کہ یہ جمہوری نظام چلے اور اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے. اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان آج جس حالت میں ہے ان ذمہ داروں کو ضرور پوچھا جائے. اور اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرتی ہوئی نظر آتی پورا کرے گی ہمیں امید ہے. وزیر اعظم انشاءاللہ شہباز شریف صاحب اپنے 5 سال پورے کریں گے اور اپنی کارکردگی پہ انشاءاللہ جو اگلا الیکشن 5 سال بعد آئے گا وہ صرف کارکردگی پہ ہی ووٹ ملے گا اور میری یہ دعا ہے کہ یہ جمہوری نظام چلے گا تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. ناصر بٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی. ناصر بٹ صاحب ویری آپٹمسٹک اینڈ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ جناب جمہوری نظام بھی چلے گا اور اسمبلیاں بھی اپنا ٹینیور پورا کریں گی اور وزیر اعظم بھی اپنا ٹینیور پورا کریں گے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.